اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، تو سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی، اور لوگ ویسے کے ویسے ہیں، تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد ہے۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا کلکین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معاشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافعہم اذا حبس، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی ان کی کرنی۔ ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاندہ ہے ان کی کرن، پوردہ دا ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مارنا، اتنا ساری سرفیوں نو تھپنی تو ڈین بن جاوی۔ اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے،
سب سے ادنا درجے کا جنتی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھولے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے، ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر۔ اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے بتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی۔ اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا، وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہو گئے۔ یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں۔ یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے۔ وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی۔ قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا، اور قد یہ نہیں ہوگا 60 ہاتھ ہوگا، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے۔ اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں کو، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بغین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے۔ میں جنت خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے۔ میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا کہ میں سال لگا رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما۔ اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی، تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے، 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی۔ میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر۔ لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، اللہ بھلا میری اردو کے تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں، میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے فضل کیا۔ تو وہ اتنا مذاق اڑا کے یہ لائبہ کہاں سے آ گئی، میں کہ اللہ تمہیں نہ دے۔ ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب۔ ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں، اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا۔ وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے، وہ ایسے 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 ایسے، جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے۔ تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھی ہوگی، یہ تمہارا ممبر چھوٹا ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تو ایسے بیٹھے، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، ایسے بیٹھے، وہ بیلی جلے ویکھنا ہوتا وہ، یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا،
جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سپ ہی مرنا ہے، وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، دیکھو وہ تھوک ڈال دے نا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بناوے، تھو کرے۔ کس میں؟ 7 سمندر۔ میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3۔ تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں؟ حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا، وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا، اس کو تھوک نہیں آتا، تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں؟ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ اور اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا، اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو۔ تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا، میں گیا ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی، تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے۔ جب آئی عینا کی بات تو وہ ایسے ہو، لعبہ عینا، حسین ترین ہو رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لعبہ پہ عاشق ہے، اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، لعبہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ تلک الجنت التی، کیا ہے؟ نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام
ایک صفت مشترکہ ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین، عین موٹی آنکھیں، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ایک اور عجیب آیت کا داتا ہوں، ان للمتقین مفازا، کامیابیاں، حدائق واعنابا، باغات اور انگور، وکواعب، وکواعب 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 اترابا۔ یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے، قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے۔ صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ دوسرا بول، یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ تیسرا بول، یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا۔ یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے۔ ہم نے کہا ہاں، تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا۔ چوتھا بولا، یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں نا؟ ہم نے کہا ہاں، پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا ہے۔ پانچواں بولا، یا رسول کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے۔ اب روکتے ہیں اپنے آپ، میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے، جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا میں۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، چونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے، وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشین تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا، کوئی گانوں کی بھی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ سنی، تو ہم مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے پڑھنے لگے، میں کہا ٹھہر جاؤ میں بھی دہراتا ہوں۔ اچھا بول۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ ہنسے ہنسے پیچھے چلا گیا، کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، کیونکہ میرے دماغ میں ہے، وہ ویسے بھولے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ۔ بڑے دعوے سے اسے میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے تو میں پکڑ لوں گا، اگر 70 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ کے 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا اور 3 چلے پھر مدرسہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک سنا۔ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی چل رہی تھی، انہوں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا ربا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا تیری معلومات کے لیے فلم فن خواں ہے،
اور سلونی ایک تھی مربی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے۔ ناز سیما میں نے یہ فلم دیکھی تھی، میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر چلتا۔ تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا؟ ہم نے کہا کیا پوچھتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعہم عن اصوات المزامیر، کہاں ہیں جو دنیا میں شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے؟ وہ سارے جنتی تو وہی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، وہ اللہ کی تعریف کا نغمہ ہوگا، سارے درخت ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار، موسیقار وہ ہوتا ہے جو ساز چلانے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ، اور ہر ٹہنی سے ایک سر نکلے گا۔ اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، ذواتا افنان مدہامتان، تو وہ ایک میوزک ہوگا، ساتھ ان کی آواز ہوگی، تو وہ کیا چیز ہے جس کی تھوک اتنی میٹھی ہے، اس کا نغمہ کیسا میٹھا ہوگا۔ پڑھا کرو جنت کو، قرآن میں بھی حدیث پاک میں۔ مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے کہا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے حور کا شوق ہے؟ کہا نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے۔ میرا نبی تو کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، بدر کی لڑائی میں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، عمیر بن ابی الحمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں مٹھی میں، کہنے لگے بخن بخن، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں۔ کہ تو ہے ہی جنتی۔ وہ جو کھجوریں تھیں نا پھینک دی، کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار بھی لمبی عمر ہے، اور جا کے چھلانگ لگائی اور شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے حوروں کا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اس لیے اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر دم بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ یہاں 2 منٹ بیوی کو دیکھ لو تو باقی کی خیر سائے کیوں رہے، اور وہاں ہزاروں سال دیکھتے رہو مزے کرتے رہو۔ علم ہے اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اللہ کے رسول کی زندگی کی پہچان اور آخرت کی پہچان، یہ علم ہے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ ہم فقہی مباحث میں الجھ گئے، اصل تو متن حدیث ہے، لیکن امام بخاری کی جو فقاہت ہے ترجمۃ الباب، وہ کتنا وقت لے جاتی۔ جو علم ہے نا اس سے ہم دور ہیں، وہ ہے عزل العوازل حول قلب التائہ وهوى الأحبة منه في سودائه، القلب أعلم يا أذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن وحب له أعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، يستعصر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ متنبی کا پہلا قصیدہ۔ کب پڑھی تھی؟ 1974، اور یاد کی تھی، اب تو بہت ساری بھول گئی، یاد کی تھی جیسے جیسے پڑھاتے تھے بھی، تو مجھے شاعری کا ذوق ہے، مجھے جلدی سے یاد بھی ہو جاتی۔ یہاں ایک آیا آسٹریلیا کا سفیر جو ملنے، وہ تھا عربی پڑھا ہوا، اور عربی میں ماسٹر کیا تھا لندن میں، اور سعودیہ میں 3 سال رہا، 2 سال مصر میں رہا۔
تو یہاں میرا جو کہ نام ہے تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے بھی عربی پڑھی ہے. متنبی بہت صاحب کتاب تھی, اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا. میں نے قصیدہ شروع کر دی, میں تمہیں متنبی سناتا ہوں. وہ تو اتنا حیران پریشان, وہ کہنے لگا شیخ میں نے پہلا عالم دیکھا ہے جو ایسے شعر پڑھتا ہے پانی کی طرح. میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے, صاحب علم بنائے. شکر کرو اللہ نے اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے, اہل ہوا سے دور ہو اس کا شکر ادا کر. اللہ ہماری یہ محفل قبول فرمائے اور اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے. جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے, لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا, جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی. لہذا کیا کرو, الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. تو دیکھو دیکھو دیکھو, دوڑ لگانا چھوڑ دو, کمپٹیشن چھوڑ دو, اور اللہ پہ تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو. یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو, اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو, بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھو, بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو. کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے. الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں, جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا, نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے, جھک کے ہی ملتا. دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا. ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے, میری آخرت بھی بنا دے. وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے, اپنوں سے بھی کاٹ دے, اپنے آپ سے بھی کاٹ دے. وہ ملنا کیا ملنا ہے, وہ دھن کیا دھن ہے, وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے, بیوی بچے بھلا دے, گھر بار بھلا دے. کیا ہے, کیا زندگی ہے یہ. يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے, انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے. پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین. غم نہ کرنا, پالنے والا رب ہے اللہ, پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جان لو ہر جاندار, رینگنے والا, اڑنے والا, تیرنے والا, چلنے والا, دوڑنے والا جو بھی ہے, سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خزانوں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ, نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ابتدا سے پاک ہے, انتہا سے پاک ہے, کوئی اس کے اوپر نہیں, کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں. علیم بذات الصدور وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے, تھکا ہوا ہے, زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے. تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر, وہ بھی سنتا ہے. وہ کون ہے, وہ اللہ ہے. وہ کون ہے, وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے, جدھر جاؤ گے, ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا, کچھ نہ پاؤ گے. لہذا ففروا الی اللہ, دوڑو دوڑو کدھر, اللہ کی طرف. کدھر, اللہ کی طرف.
اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے. میں تو علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر. ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر. فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ. مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. پھر دوڑو، کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا دوڑو دوڑو دوڑو. نہیں کہا سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الی اللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدہ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں.
اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک. عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الآخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ، المتعال اللہ، البر التواب اللہ، المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور اللہ، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله. قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ، ركضا الى اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی.
فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے، میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا، نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں۔ تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔ اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو۔
لیکن اس چیل کو بھی پتہ ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے ٹکڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو۔ دعا اسی کا نام ہے، دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے، وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی، جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے، وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت، تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتے، کہ کبھی کوئی سائل جاتا ہی نہیں کہتا جی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں، وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں، تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ